أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في دین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اور جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، آمین. آج کا ہمارا لیسن ہم سورہ حامیم السجدہ، سورہ فصلت، اس کی آیت نمبر 19 سے 25 تک کریں گے. چھوٹا لیسن ہے اور ایک رکوع جیسا پورا، اور ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری آسانی کرے. شروع کرتے ہیں سورہ فصلت، آیت نمبر 19. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ، اور جس دن، یحشر، اکٹھے کیے جائیں گے. ہاشین را روٹ ورڈ ہے، یہاں پہ پیش ہے اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہو تو یہ کلیئر گیو اوے ہوتا ہے کہ یہ مضارع مجہول ہے. یہ مجہول ہے تو اس کی جو ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں، یعنی مضارع مجہول یعنی پیسو ہے. یہ اس میں مجہول جو ہوتا ہے پیسو، اس میں ڈوئر نہیں پتا کہ کون کر رہا ہے، وہ مسٹری ہوتا ہے، نہیں بتایا جاتا، تب یہ مجہول کہلاتا ہے. یحشر، اکٹھے کیے جائیں گے. تو اس کی ٹرانسلیشن اسی طرح یاد کی جاتی ہے. اب کون اکٹھے کیے جائیں گے، اس کے ڈوئر جو ہے، اس کا ڈوئر تو نہیں، ڈوئر تو مسٹری ہے اس کا. تو اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ کون اکٹھے کیے جائیں گے. دشمن، عین دال واو روٹ ورڈ ہے. عدوف قرآن میں کافی دفعہ ہے دشمن کے لیے، یہ پلورل میں ہے. اعداء اللہ، دشمن اللہ کے، الی النار، طرف آگ کے. فہم، پھر وہ، یا تو وہ، یوزعون، وہ روکے جائیں گے. واؤزا عین روٹ ورڈ قرآن میں یوزعون کر کے 3 دفعہ ہے. ایک دفعہ یہاں پہ ہے، 2 دفعہ اور جگہ پہ ہے. اور اس کے یہ بھی مجہول ہے، یہاں پہ پیش اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہے، یہ بھی مضارع مجہول ہے. وہ روکے جائیں گے. یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن وہ روکے جائیں گے ہے. باقی جگہوں پہ بیسیکلی ہے کہ وہ کیے جائیں گے، کیا کہتے ہیں، اسمبلڈ ان رو، یعنی کہ ان کو درجہ بندی کی جائے گی، یا ان کو الگ الگ روز میں منظم کیا جائے گا. اس طرح ٹرانسلیشن آتی ہے اس کی، ٹو سیٹ ان روز کے میننگ میں. جیسے 3 دفعہ اس میننگ میں ہے قرآن میں. یہ جیسے یہاں پہ 1 دفعہ دکھ رہا ہے، وہ روکے جائیں گے لکھا ہے. اور ہم 2 جگہ اور دیکھتے ہیں، جیسے سورہ نمل کی آیت نمبر 17 میں ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کو جمع کیا تھا جن پرندوں کے، فہم، تو وہ یوزعون، پورے ضبط میں رکھے گئے، جماعتوں میں منظم کیا جاتا، جیسے وہ سیٹ ان روز اور بالکل منظم کیا جاتا. تو یہاں پہ بھی اس میں ہے میننگ میں، سورہ نمل کی آیت نمبر 17 میں. اور پھر سورہ نمل کی ہی آیت ہے اگلی، سورہ نمل کی آیت نمبر 83 ہے، اور اس میں یہی قیامت کے دن کا ذکر ہے. تو یوم نحشر، جس دن ہم اکٹھا کریں گے. اور اس میں آخر میں ہے فہم، تو وہ یوزعون، وہ گروہ اکٹھے کیے جائیں گے، جس ان کی درجہ بندی کی جائے گی، ان کو یعنی روز میں ان کے لحاظ سے ان کو منظم کیا جائے گا. تو اس میننگ میں ہی اس کی 83 میں بھی یہ میننگ نظر آتا ہے ہمیں. اور باقی واؤزا عین اس میں بھی آتا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اس میں ڈفرینٹ میننگس میں آتا ہے. تو یہاں پہ ٹرانسلیشن اس طرح آپ 2 کو آپس میں کمپیئر کریں گے تو ٹرانسلیشن یاد کرنا آسان ہو جاتی ہے. حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا ما، جیسے ہی، جاؤہا، اس کو ہم بریک کریں گے، جاؤ، وہ جمع آئیں گے. اچھا، واو ساکن بتا رہی ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، وہ تو وہ آئیں گے. ہا جو ہے مؤنث کا صیغہ ہے، اور اس کے پاس، اور کس کی طرف اس ہا کا اشارہ ہے؟ آگ کی طرف، کیونکہ عربی میں آگ، نار، اور جو جہنم کے جتنے بھی نام ہیں سب کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو جاؤہا، وہ آئیں گے اس کے پاس، نار کے پاس، شہیدہ، گواہی دیں گے، علیہم، ان کے خلاف. شہیدہ شین ہا دال روٹ ورڈ کے ساتھ اعلیٰ اکثر خلاف کے میننگ میں بھی آتا ہے، جیسے اگینسٹ کے میننگ میں. اعلیٰ کے میننگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کبھی اپون ہوتے ہیں، اوپر، پر، میں کبھی اگینسٹ، خلاف کے بھی میننگ آتے ہیں، اسپیشلی جب شہیدہ علیہم، گواہی دیں گے خلاف ان کے. تو یہاں پہ ہم اس کی ٹرانسلیشن خلاف کی کریں گے، اور انفیکٹ اگلے بھی جگہ پہ آئے گا یہ بھی. سمعہم، کان ان کے، ہیئرنگ ان کی، سمع جو ہے تو کان ان کے، وہ ابصارہم، اور نگاہیں ان کی.
वजुलूदुहुम और जिल्दें उनकी, बिमा बवजह उसके जो, क्यों गवाही देंगी, तो इसमें ये बी जो है बवजह का है कि बवजह उसके जो कानू थे वो यामलून वो अमल करते। यहाँ पे देखिए कि इंटरेस्टिंग चीजें बार बार कुरान में आता ही है। काना काना यानी इस फेल के बाद अगर मुदारे आता है या अमलून या फालून आता है तो इसका मतलब होता है कि जो वो यूज टू थे, जो वो करते रहते थे, जैसे वो एक दफा का अमल या कुछ अमल नहीं होगा बल्कि वो उस चीज के आदी थे। तो जब ये अक्सर आप कुरान में आखिर में देखें कानू या अमलून कि जो थे वो अमल करते, मीन्स वो मुसलसल वही करते रहते थे, उसके यूज टू थे, तो उस वजह से फिर उनकी चीजें गवाही देंगी। वकालू और वो कहेंगे, ली, जब भी काफा लाम रूट वर्ड के बाद ली या ला आता है तो उसके मीनिंग होते हैं कि किससे कहेंगे, कालू, और वो कहेंगे किससे कहेंगे, ली जुलूदिहिम, अपनी जिल्दों से कहेंगे। लिमा क्यों, वाय, शाहिद तुम गवाही दी तुमने, अलैना खिलाफ हमारे, फिर शीन हादाल रूट वर्ड के बाद आला है तो ट्रांसलेशन खिलाफ के है। कालू वो कहेंगी, अंतक़नल्लाहु, अंतका का रूट वर्ड है नून तक़ाफ, तो अंतका, अच्छा इसमें दो चीजें हैं, इसको हम ब्रेक करके पढ़ेंगे। नून तक़ाफ रूट वर्ड जब ये कुरान में मोस्टली आप देखते हैं ये बोलने की मीनिंग में यूज होता है, ये बाब 1 में आता है जब, तो इधर मैं आपको बल्कि लिख देती हूँ कि ये एक बाब में आता है जो कॉमन है कुरान में, तो उसके मीनिंग होते हैं टू स्पीक, बोलना। लेकिन जब ये यहाँ पे जैसे आया है अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें इसके मीनिंग है टू मेड स्पीक, यानी कि बुलवाना। ज्यादातर कुरान में आप ये एक बाब में देखते हैं जिसके मीनिंग होते हैं टू स्पीक, बोलना, लेकिन अभी हम यहाँ पे देखेंगे इस बाब में जिसके मीनिंग है बुलवाना, दूसरों को बुलवाना, जैसे इसमें खुद बोलना। इसकी एग्जाम्पल में अब कुरान में मैं आपको 2 जगह दिखा देती हूँ, हम लोग को आयतें हमने पढ़ी हुई है। सूरह जासिया की आयत नंबर 29 है, हादा किताबुना, ये हमारी किताब, यंतिकु बोलेगी, अलैकुम हमारे खिलाफ या हमारे ऊपर बोलेगी, तो यहाँ पे यंतिकु बोलेगी के लिए आया। फिर हमने एक और दफा इसमें हम पढ़ते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा, सूरह नजम की आयत नंबर 3 है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने कहा वमा यंतिकु, और नहीं वो बोलता, वो बात करता। तो खुद बोलने के लिए टू स्पीक के लिए कुरान में ज्यादातर है हाजा यौमु ला यंतिकून, लेकिन ये वाले बाब में अंतका युंतिकू में सिर्फ 2 दफा है, और कुरान में वो सिर्फ यहीं पे सूरह आज के लेसन में हम देखेंगे एक ही आयत में। देखें, कालू वो कहेंगी, जिल्दे कहेंगी, अंतका, अंतका बुलवाया, अंतका जो है फेले माजी है, इसमें काफ पे जबर है आखिर में, तो इसकी मीनिंग है उसने बुलवाया, तो टू मेड स्पीक, उसने बुलवाया। मगर चूंकि इसके फौरन बाद डूअर का नाम आ रहा है लफ्ज जलाला मरफू हालत में कि अल्लाह ने बुलवाया, तो इसलिए हमें उसने की ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है, मगर हमें पता होना चाहिए कि इनसाइड जो प्रोनाउन है इसका जो आपको हिडन है, नजर नहीं आ रहा, वो कौन है, हुआ, यानी कि वाहिद मुज़क्कर, अंतका उसने बुलवाया, ना अटैच प्रोनाउन है ना हमें, और किसने बुलवाया, बाद में डूअर आ रहा है, अंतक़नल्लाहु बुलवाया हमें अल्लाह ने, अल्लज़ी वो जिसने, अंतका बुलवाया। अब ये इसका नॉर्मल वर्जन अंतका, तो मैंने आपको बताया 2 दफा कुरान में ये है, दोनों दफा अभी एक ही जगह पे नजर आ गया आपको, इसके अलावा सब जगह सिर्फ टू स्पीक के मायने हैं। बुलवाया कुल्ल शैइन, हर चीज को, वह हुआ और वही है, खलक़कुम जिसने पैदा किया तुम्हें, खलक़ा जिसने पैदा किया, कुम तुम्हें, अव्वल मर्रा पहली मर्तबा, पहली बार, मर्रा का रूट वर्ड मीमरारा, व इलैही और तरफ उसी के, तुरजाउन तुम लौटाए जाओगे, तापे पेश है, थर्ड लेटर पे जबर है, तो क्लियर गिव अवे की ये मुदारे मजहूल है, और राजी में आइन रूट वर्ड, अगर ये एक्टिव वर्जन होता तो होता यरजिऊन तुम लौटोगे, लेकिन पैसिव वर्जन में तुम लौटाए जाओगे, तो इसमें डूअर जो है लौटाने वाला वो मजहूल है, नहीं पता, तभी इसकी ट्रांसलेशन थोड़ी डिफरेंट होती है, तो जाऊन तुम लौटाए जाओगे, वमा और नहीं, खून तुम थे तुम, तस्ततिरूना तुम छुपते, अच्छा तस्ततिरूना का रूट वर्ड है सीन ता और रा।
قرآن میں ہم دیکھیں گے قرآن میں صرف یہ روٹ ورڈ 3 دفعہ یوز ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نام ایک ستیر بھی کہا جاتا ہے، یہ ستار العیوب بھی کہتے ہیں، تو عیب چھپانے والا، تو قرآن میں یوز ہوتا ہے اس طرح۔ تو قرآن میں فعل کی طرح تو صرف یہیں پہ آیا ہے سین تارا روٹ ورڈ، اور اس میں ایک تا جو ہے باپ کی ہے، تو اس کے میننگ ہے تم چھپتے، اور اس میں اور جو اس میں 2 دفعہ اور قرآن میں نظر آتا ہے وہ ہے یہاں پہ سورہ کہف میں آیت نمبر 90 میں کہ تم بنا تو ہمارے لیے ان کے ادھر سترہ، کوئی پردہ کوئی اونٹ، تو یعنی جو اونٹ جو پردہ ہوتا ہے جس سے چھپتے ہیں، اور سترہ ہم نماز میں بھی سترہ رکھتے ہیں نا آگے، جس کے آگے اونٹ آ جاتی ہے اس میں آ جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور لفظ قرآن میں نظر آتا ہے سین تارا سے، اسم میں مستورہ، آیت نمبر 8 سورہ اسراء کی آیت نمبر 45 میں حجابہ مستورہ، تو چھپا ہوا، مستور جو ہڈن ہو۔ تو 3 دفعہ قرآن میں آیا، مگر ہم ایک دعا بھی پڑھتے ہیں صبح شام کی دعا میں، اس میں ہم کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والی جو دعا ہے، اس میں ایک حصہ ہے اللہم استر عوراتی، اے اللہ تعالیٰ اللہم استر عوراتی، کہ آپ چھپا دیجئے جو میری ایسی باتیں ہیں کہ جن کو پردے میں رہنا چاہیے، تو اس میں وہی چھپانے کے میننگ آتے ہیں۔ تو قرآن میں مگر فعل کی طرح یہی ہے، کنتم تھے تم تستترون، تم چھپتے، ان کے یشہد گواہی دیں گے علیکم تمہارے خلاف، پھر ان چین دال روٹ ورڈ اعلیٰ کے ساتھ ہے، تو بیسیکلی یہی گواہی دیں گے تمہارے خلاف یا تم پر، سمعکم کان تمہارے، وعلا ابصارکم اور نہ آنکھیں تمہاری، ولا جلودکم اور نہ جلد تمہاری، ولیکن اور لیکن ظننتم گمان کیا تم نے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یعلم نہیں وہ جانتا، کثیرن بہت کچھ، مما اس میں سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، وذالکم اور یہ، ظنکم گمان تمہارا، الذی وہ جو، ظننتم گمان کیا تم نے، ظن جو ہے یہ اسم کی طرح ہے، ظن گمان تمہارا، اور ظننتم فعل ماضی ہے، جس چیز کے آخر میں تم یا تا اس طرح تا ساکنہ ہے، فعل ماضی ہے تو یہ فعل ہے، ظننتم گمان کیا تم نے، بی ربکم اپنے رب کے بارے میں، کبھی بی جو ہے اباؤٹ کے میننگ میں بھی آتا ہے، جیسے بارے میں، جیسے یہاں پہ بی ربکم اپنے رب کے بارے میں، ارداکم اس نے ہلاک کر دیا تمہیں، را دال یا روٹ ورڈ ہے اس کا، را دال یا روٹ ورڈ جب یہ اردا یوردی کر کے قرآن میں آتا ہے، بہت کم نظر آتا ہے ایک تو روٹ ورڈ، اور اردا یوردی یہ بھی یہ والا باب ہے جو ہم 4 نمبر کا پڑھ رہے تھے، تو اردا یوردی والا اس میں میننگ ہوتا ہے ہلاک کرنا، تو اردا اس نے ہلاک کر دیا۔ یہ اس نے کہاں سے آیا؟ فعل ماضی کے آخر میں جبر یا کھڑی زبر ہو، اس میں واحد مذکر کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، تو اردا اس نے ہلاک کر دیا، اور کم اٹیچ پروناؤن ہے تمہیں۔ اس کی 2 مثالیں اور ہیں قرآن میں اردا یوردی اسی باب میں کی، جیسے تو دیکھ لیتے ہیں ہم، اس سے اور سمجھ آئے گا کہاں پہ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 137 ہے، اس میں ہے کہ لیردوہم، لی تاکہ، یردو وہ ہلاکت میں ڈالے، ہم ان کو، تو یردو لکھا ہے، تو اردا یردی اس کی میننگ ہے ہلاکت میں ڈالنا، ہلاک کرنا، اس طرح۔ تو ایک دفعہ یہاں پہ یہ نظر آتا ہے سورہ نام میں، اور ایک دفعہ بس اور قرآن میں نظر آتا ہے سورہ الصافات کی آیت نمبر 56 میں، قالت اللہ ان کتا، قریب تھا کہ لتردینی، لا البتہ، تردی تو ہلاکت میں ڈالتا، اور نی مجھے، تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ اردا یردی، تو سمجھے ٹوٹل 3 دفعہ اس طریقے سے آئے یہ رادہ یا روٹ ورڈ، اردا اس نے ہلاک کر دیا، کم تمہیں، فاصبحتم تو ہو گئے تم، فا تو اصبحتم ہو گئے تم۔ اچھا، اصبح یصبح، اصبح یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ کائنڈ آف ورڈ ہوتا ہے، یعنی کہ جو فعل ہے یہ انکمپلیٹ سا فعل ہوتا ہے، کچھ ڈفرینٹ سا ایکٹ کرتے ہیں فعل۔ صادبہ روٹ ورڈ سے ہمیں لگتا ہے صبح کا کوئی تعلق ہوگا، جبکہ جب اصبح یصبح کر کے قرآن میں آتا ہے، بہت دفعہ آتا ہے، اور اس کے مطلب ہے ٹو بیکم، جیسا ہونا، ہونے کے میننگ میں آتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں
فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہو گئے تم خسارہ پانے والوں میں سے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں ایگزامپل میں، یہ سورہ کہف میں آیتیں آتی ہیں آگے پیچھے 40 41 42۔ اس میں دیکھیں سورہ یہاں پہ جو تھا کہ انہوں نے کہا، اس نے باغ والے نے کہا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ ایسا اللہ تعالیٰ کر دیں فَتُصْبِحَ، تو ہو جائے یہ، تو اس میں ٹو بیکم ہونے کے میننگ ملتے ہیں، اصبح یصبح کر کے جب آتا ہے فَتُصْبِحَ تو ہو جائے یہ سعیداً زلقہ۔ پھر اگلی آیت میں بھی او یا یصبح ہو جائے، تو صبح سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے صاد با ہا کا روٹ ورڈ اصبح یصبح کے میننگ میں زیادہ تر آپ قرآن میں اس کو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہو جائے کے میننگ میں ہوتا ہے یہ۔ پھر آخری میں بھی اسی آیت میں وَأُوحِیْتَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ، تو ہو گیا، شروع ہوا وہ، فأصبح، تو اس میں ہو گیا ٹو بیکم یا شروع ہوا کے میننگ ملتے ہیں۔ فَإِن، پھر اگر یصبروا وہ صبر کرے، فَالنَّارُ تو آگ، مثوا ٹھکانہ ہے، ثاوا یا روٹ ورڈ ہے، مثوا جو ہے ہم پچھلی کچھ صورتوں سے سورہ زمر میں تو 2-3 دفعہ تھا، پھر اس کے بعد پچھلی سورہ مومن میں بھی نظر آیا، یہاں پہ بھی ہے مثوا ٹھکانہ ہے، لہم ان کے لیے، وَإِن اور اگر یستعتبوا وہ معافی طلب کریں، عین تا با روٹ ورڈ ہے، حمزہ سین تا باب کی ہے، واو ساکن سے پتہ چل رہا ہے پلورل میں، یستعتبوا وہ معافی طلب کریں، وہ they ask for favor معافی طلب کریں، فما تو نہیں، ہم وہ، من المعتبین عذر قبول کیے جانے والوں میں سے۔ اچھا یہاں پہ جو اس کی ٹرانسلیشن ہے، یہاں پہ ہے یستعتبوا وہ معافی طلب کریں گے، they ask for favor، اور یہاں پہ یہ میم کے ساتھ قرآن میں یہ ایک ہی دفعہ ہے، معتبین، اس کے میننگ کیا ہے، عذر قبول کیے جانے والوں میں، میم پہ پیش ہے تو ٹرانسلیشن والوں کر کے کرتے ہیں، اور عذر قبول کیے جانے والوں میں سے یعنی کہ ان کی ایکسکیوز کو نہیں یعنی ان کو فیور ان کو نہیں ملے گی۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، اس میں اس کی ٹرانسلیشن کو آپ کو میمورائز کرنا پڑے گا، تھوڑی ڈفرینس یہ میم کے ساتھ تو یہ ایک ہی دفعہ ہے، مگر یہ عین تا با روٹ ورڈ قرآن میں اور دفعہ بھی نظر آتا ہے، یستعتبون کر کے، اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ جیسے سورہ نحل کی آیت نمبر 84 ہے، اس میں بھی ہے ولا ہم، اور نہ وہ یستعتبون عذر قبول کیے جائیں گے، یہ مجہول کا صیغہ ہے، تو ٹرانسلیشن کیا، نہ وہ عذر قبول کیے جائیں گے۔ جس اگر آپ دیکھیں جو ابھی ہم معتبین کی ٹرانسلیشن کی ہے، عذر قبول کیے جانے والوں میں سے اس سے قریب ہے یہ روٹ، یہ میننگز۔ پھر ایک اور جگہ یہ دیکھ لیتے ہیں اس کو، یستعتبون کو، سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 35 ہے، اس میں بھی ہے ولا ہم، اور نہ وہ یستعتبون عذر قبول کیے جائیں گے، کہ ان کو وہ معافی بھی نہیں مانگ سکیں گے، نہ ان کا اس طرح۔ تو اس طرح اس کے میننگ کو آپ دونوں کو میمورائز کرنے، اس طرح تھوڑے ڈفرینٹ سے میننگ ہے اس کے۔ وقیدنا، اور مقرر کیے ہم نے، قافیہ دات روٹ ورڈ، قیدہ یقیدو، قیدہ یقیدو جو ہے قرآن میں 2 دفعہ آیا، بس یہ روٹ ورڈ 2 دفعہ آیا قرآن میں، اس کی میننگ ہے مقرر کرنا، اپوائنٹ کرنا۔ تو جیسے یہاں پہ وقیدنا، اور مقرر کیے ہم نے، ایک دفعہ پہلے اس کو پورا یہاں تک پڑھے تھے، لہم ان کے لیے، قرناء کچھ ساتھی، قرناء جو ہے قرین کی جمع ہے، قرین قرآن میں ساتھی کے لیے آتا ہے، اور اس کی تفسیر میں ہم نے میننگ پڑھ رہی ہیں، تو قرین جو ہے قرناء یہاں پہ آ رہا ہے۔ ایک دفعہ قرآن میں جو ایک اور جگہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، اس میں بھی سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ذکر رحمان سے منہ پھیر لے گا، نقید ہم مقرر کر دیتے ہیں، لہو اس کے لیے شیطان کو، فہو لہو قرین، تو اس میں بھی دوست ہو جاتا ہے وہ شیطان، تو اس میں بھی قرین بھی دکھ رہا ہے آپ کو، اور نقید مقرر کر دیتے ہیں ہم۔ تو یہاں پہ مضارع کا صیغے میں ہے یہ ایک دفعہ قرآن میں، اور ایک دفعہ ہم بس یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ماضی کے صیغے میں، وقیدنا مقرر کیا ہم نے ان کے لیے قرآن کچھ ساتھی، فزینوا تو انہوں نے خوشنما بنا دیے، زا یا نون روٹ ورڈ زینت بیوٹیفائی کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو زینہ جب آتا ہے قرآن میں تو اس کے میننگ ٹو بیوٹیفائی جیسے، تو فزینوا انہوں نے خوشنما بنا دیے۔ اچھا نارملی جب اللہ تعالیٰ اپنے لیے بھی یوز کرتے ہیں زینا السماء الدنیا بمصابیح، تو ہم نے
مزین کر دیے، خوبصورت کر دیے. لیکن اس طرح جب شیطان فزینو وہ کرتا ہے، وہ بھی خوشنما بنا کے خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، تو یہ ان کے لیے آ رہا ہے. یہاں پہ ہم اس کو قرآن میں اور جگہ بھی دیکھتے ہیں، جیسے یہاں دیکھیں سورہ انعام کی آیت نمبر 43 ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیے، مزین کر دیے، خوشنما کر کے دکھائے ان کے اعمال کہ تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو. فزینو، تو انہوں نے خوشنما بنا دیا. واو ساکن بتا رہا ہے وہ جمع کا صیغہ ہے. لہم، ان کے لیے، ما جو کچھ بین ایدیہم ان کے سامنے تھا، ان کے آگے تھا، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے تھا، وحق اور ثابت ہو گئی علیہم ان پر القول بات، فی امم امتوں میں. امامن کا روٹ ورڈ حمزہ میم میم پلورل ہے، یہ ٹرانسلیشن پلورل میں کریں گے. امتوں میں، قد تحقیق خلط جو گزر چکی. خلط کا روٹ ورڈ ہے خا لام واو. قرآن میں بہت دفعہ یہ خلط آیا ہے اور اس کی میننگ ہے جو گزر چکی. قد خلط جو گزر چکی، من قبلہم ان سے پہلے، من الجن والانس جنوں میں سے. الجن جب آتا ہے تو پوری سپیشیز آ جاتی ہے، تبھی ٹرانسلیشن ہم پلورل میں کرتے ہیں، جنوں میں سے، والانسی اور انسانوں میں سے بھی. اس میں بھی ال آ گیا تو ایک پورا سپیشیز انسانوں میں سے. انہم بے شک وہ، کانو تھے وہ، خاسرین خسارہ پانے والے. خاسر فاعل کا وزن ہے، تبھی ٹرانسلیشن والا کر کے کریں گے، والے کر کے. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. جو بھی اس میں کمی کوتاہی غلطی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس پہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی ہر پکڑ سے بچائے. اللہ تعالیٰ اس دن ہمارے لیے بہت اچھا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے ہماری غفلتوں کو معاف کر دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو جنت میں جائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.